اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آپ کے پسندیدہ پروگرام احکام اسلامی میں۔ آج ہم پھر حاضر خدمت ہیں کچھ سوالوں کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، جہاں اسلام میں اور خاص طور سے اپنے کردار کو اور اپنے سب سے زیادہ اپنے اس انداز کو زیادہ ملبوز خاطر رکھتے ہوئے کہ تاکہ دوسرے متاثر ہو کر آپ کی طرف آئیں اور لوگ یہ کہیں کہ یہ واقعی میں ایک سچا مسلمان ہے، ہم جب اپنے معاشرے میں کام کرتے ہیں تو کچھ غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، اور جہاں ہمیں تربیت دی جاتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھانا پینا اور اس طریقے کی چیزیں نہ کریں، تو کیا ہم ان کے ساتھ وہ انداز اختیار کریں جس کے ذریعے سے وہ متاثر ہو کر ہم تک آئیں؟ جیسے سلام کرنا، ان کو اپنے کھانے پہ انوائٹ کرنا، تو یہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ کیا انداز اختیار کیا جانا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، آپ نے اپنے سوال ہی میں اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ اسلام نے سب سے زیادہ زور جس چیز پہ دیا ہے وہ اخلاق کے اوپر دیا ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق یعنی اخلاق کے اعلیٰ مدارج کو لوگوں کے اوپر واضح کر سکوں، اور ہمارے لیے ہر چیز میں سب سے بہترین نمونہ عمل خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ ہیں۔ رسول اکرم کی زندگی کا ایک بڑا حصہ کفار کے درمیان گزرا ہے، یعنی آپ کی ولادت سے لے کر اعلان بعثت تک تقریباً 40 برس کی زندگی، اور اعلان بعثت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد سے لے کر ہجرت تک کی تقریباً یہ آپ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اعلان بعثت سے ہجرت تقریباً 13 برس کا یہ زمانہ ہے، تو تقریباً 53 برس رسول اکرم نے کفار کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور 10 برس آپ نے اپنی حکومت میں مدینے میں مسلمانوں کے درمیان زندگی گزاری ہے، تو اور اس میں بھی ایسے بہت سے مواقع آئے جہاں پر غیر مسلمانوں سے آپ کے معاملات رہے ہیں۔ تو سب سے بہترین ہمارے نمونہ خود رسول اکرم کی زندگی ہے۔ تو اگر ہم رسول اکرم کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کفار کے بیچ میں تھے، لیکن آپ نے کبھی کسی کافر نے یہ نہیں کہا کہ رسول نے بد اخلاقی سے اس کے ساتھ عمل کیا ہو، بلکہ اکثر لوگ رسول کے اخلاق کی وجہ سے اسلام کے گرویدہ ہوئے۔ رسول دین اسلام صرف رسول کے اخلاق کی وجہ سے اس لوگوں کے لیے مورد پسند واقع ہوا ہے، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول کے عمل کو، رسول کے طریقے کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیں، اور ہم جب کسی ایسے سے معاملہ کریں جو غیر مسلمان ہیں تو ہم یہ سوچ کر معاملہ کریں کہ ہم صرف ایک اکیلے مسلمان نہیں ہیں، یا ہم اکیلے نہیں ہیں، اس وقت ہم پورے اسلام اور پورے مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم جو بھی عمل کریں گے وہ ہم کو ہمارے ذریعے سے اسلام کے اوپر ایک اپنا نظریہ قائم کرے گا۔ جب وہ ہمیں بد اخلاق دیکھے گا تو وہ پورے مسلمانوں کو بد اخلاق کہے گا، جب ہمیں وہ مثال کے طور پر عہد شکن دیکھے گا تو وہ سارے مسلمانوں کو عہد شکن سمجھے، کیونکہ سب سے تو نہیں ملے گا، ہم سے ملے گا۔ تو اگر ہم نے جو بھی عمل کیا وہ تمام مسلمانوں کے نام عمل میں اور کھاتے میں لکھ دیا جائے گا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی رعایت اخلاقاً اور انسانی اقدار کی، مثال کے طور پر آپ نے وعدہ کیا ہے، آپ نبھائیے، آپ اس سے سچ بولیے، آپ اس کے سے کسی ایسی چیز کی توقع نہ کریے جو اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی ذمہ، مثلا آپ کس سے سینئر ہے اور آپ کے ذمہ کوئی کام کیا گیا ہے تو آپ اس کو بخوبی انجام دیجیے۔ آپ سے جونیئر ہے تو آپ اس کے ساتھ اس طرح سے رویہ رکھیے جس طرح سے ایک شفقت والا رویہ ہونا چاہیے۔ تو یہ تو عملی ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب کہیں کہیں پہ شرعی مسائل بھی آتے ہیں، آپ نے اشارہ کیا، شرعی مسائل مثال کے طور پہ کھانا پینا، اس کے آداب کی رعایت، تو جہاں تک ممکن ہو رعایت کریں، لیکن اس طرح سے رعایت ہونی چاہیے کہ اس کی دل شکنی نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر امکان میں ہو آپ کے تو آپ اپنے کھانے پر اسے دعوت دے سکتے ہیں، کیونکہ بالاخره یہ کھانا تو آپ کھا ہی سکتے ہیں، آپ اپنے گھر سے لے کر آئے ہیں، یہ پاک کھانا ہے، آپ اس کو اپنے کھانے پر دعوت دیجیے، اس کو اپنے ساتھ بٹھائیے، اس کو الگ، اس عنوان سے الگ نہ، یعنی اس کو احساس اگر یہ ہو کہ وہ الگ ہے اور مسلمان آپس میں بیٹھتے ہیں اور ہمیں نہیں ساتھ میں رکھتے، تو یہ احساس اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جب آپ ایسا کریں گے تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بھی آپ کو کھانے پہ دعوت دے، تو وہاں اس حد تک جہاں پر اس کی دعوت کا انکار نہ ہو، اور اس حد تک غذا آپ لے لیں جہاں پر ذبیحہ اور گوشت والی چیزیں نہ ہو، اس عنوان سے اور اس نیت سے کہ میرا یہ عمل تمام مسلمانوں کے سلسلے میں اس کے رویے کو تبدیل کر سکتا ہے اور اس کے اوپر ایک منفی اثر نہیں لائے گا۔ لیکن اس میں بھی
حد کو مراعات کریں کہ ہر دن یہ عمل نہ ہو، یا مثال کے طور پر جس دن پرہیز کر سکتے ہیں اس دن پرہیز کر لیں، گوشت کی چیزوں کو آپ منع کر سکتے ہیں کہ ہم نہیں کھاتے ہیں، اس کو بیان بھی کر سکتے ہیں، تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، شاید وہ اتنا اس کو برا بھی نہیں لگے۔ لیکن باقی چیزیں مثال کے طور پر اس کے گھر میں کوئی خوشی کا موقع ہوا، اس نے آپ کو دعوت دی، آپ بالکل اس دعوت میں شرکت کریں، جہاں تک آپ کے لیے امکان میں ہو آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو سیر کریں جس میں نجاست کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ مثلا ڈرائی فروٹس ہیں آپ کھا سکتے ہیں، پانی آپ پی سکتے ہیں، اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور جہاں ضرورت پڑے وہاں اس مقدار میں کہ جتنی مقدار کھانے کے نتیجے میں اس کے ذہن میں یا اس کے نظر میں اسلام اور مسلمانوں کا احترام ہوگا آپ کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر اس کا کوئی پریشانی ہے تو اس کی مدد کرنا، اس کا احترام کرنا، اگر وہ عمر میں آپ سے زیادہ ہے یا عہدے میں آپ سے بڑا ہے تو اس کا احترام کرنا، اور اس طرح کے عمل کے ذریعے سے ہم اس کو متاثر کر سکتے ہیں۔ جب ہم ہمارے اخلاق کو وہ دیکھے گا تب وہ ہم سے متاثر ہوگا، دین سے متاثر ہوگا، اور بہت ممکن ہے کہ اس کا سبب ہدایت بھی ہم ہو سکیں۔ اگر اس کا برعکس ہم کریں گے اور وہ اگر مائل بھی ہو اسلام کی طرف اور ہمارے عمل کی وجہ سے پیچھے ہٹ جائے یا اسلام سے متنفر ہو جائے تو اس کے بھی ذمہ دار ہم ہوں گے۔ لہٰذا اس کو بہت زیادہ مراعات کے ساتھ عمل کا انجام دینے کی ضرورت ہے۔ تو جہاں جہاں ہم امکان میں ہے ہمارے، اور علماء نے ہم کو اجازت دی ہے، ائمہ کی روش سے ہم کو ملتا ہے، وہاں ہم مراعات کے ساتھ کام کریں، اخلاق کے ساتھ کام کریں کہ یقیناً اس میں دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اخروی فائدے بھی محلوظ ہیں۔ بہت شکریہ آقا۔ یقیناً ناظرین، ہمیں اپنا کردار اور اخلاق اسی طرح سے رکھنا چاہیے تاکہ غیر بھی یہ پہچان کر کے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ مومن ہے، یہ علی کا چاہنے والا ہے۔ الحمدللہ بہت شکر گزار ہے مولانا کے۔ مولانا اب ایک سوال انہوں نے کیا ہے کراچی پاکستان سے، یہ بہن کہتی کہ میں نے آپ کا پروگرام دیکھا اور اس پروگرام سے میں سلام کے اوپر ڈسکشن چل رہا تھا، کیا یہ بھی ہے کہ ہم کسی کے سلام کو برطرف کریں اگر ہم کسی سے بہت زیادہ ناراض ہیں؟ کیونکہ میرے سامنے آئیڈیل ہے ہمارے جناب زہرا کی ذات اور انہوں نے اپنے دشمنوں کو سلام کا جواب نہیں دیا، تو وہ کون کون سی ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کے بنا پر سلام کو برطرف کیا جائے، سلام کو منع کیا جا سکتا ہے جواب دینے سے؟ دیکھیں، سلام کا جواب واجب ہے، صرف تب سلام کا جواب واجب نہیں ہے جب سلام کرنے والا مسلمان نہ ہو۔ اگر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا دشمن اور ہمارے دشمن کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے دشمنی کفر ہے، ہم سے دشمنی کوئی کفر نہیں ہے، لہٰذا ہم تقابل نہیں کر سکتے کہ چونکہ انہوں نے اپنے دشمن کو جواب نہیں دیا تو لہٰذا ہم بھی اپنے دشمن کو جواب نہیں دیں گے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی دشمنی کفر ہے اور کافر کو جواب دینا واجب نہیں ہے، لہٰذا ہم وہاں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہاں اگر کسی سے ناراض ہیں اور اس نے سلام کیا تو یہ ابتدا ہے کہ وہ ختم کرنا چاہتا ہے معاملات کو، تو ضرور اس کو سلام کا جواب دیجئے۔ اور اگر اس نے کوئی ایسا عمل انجام دیا ہے جو مثال کے طور کے اوپر دین کے خلاف عمل ہے، دین کی وجہ سے آپ اس سے ناراض ہیں، ہم زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں، زیارت عاشورہ میں ہمارا سیدھا ایک اصول ہے، ہم زیارت عاشورہ میں یہ اعلان کرتے ہیں انی سلم لمن صالمکم وحرب لمن حاربکم، ہماری صلح اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ آپ کی صلح ہے، ہماری جنگ اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ آپ کی جنگ ہے۔ لہٰذا اگر اس معیار پہ کوئی مسئلہ ہے، یعنی کوئی آپ کا دشمن اس لیے ہے کہ وہ اہل بیت کا دشمن ہے، تو بالکل آپ اس سے وہی رویہ اختیار کریں۔ لیکن اگر شخصی کوئی مسئلہ ہے، زمین کا، جائیداد کا، گھر کے مسائل ہیں، ہمارے اپنے بنائے ہوئے مسائل ہیں، ہماری اپنی بنائی ہوئی ایک شخصیت ہے، ہم اس کی وجہ سے ناراض ہیں اور سامنے والا سلام کر رہا ہے، تو ہمیں اپنے کبر کو، اپنے غرور کو چھوڑ کر اس کے سلام کا جواب دینا چاہیے۔ اگر سوال کو بالکل الٹ کر کے دیکھیں، اگر کوئی شخص سے اپنی محبت، اپنے اخلاق کو عیاں کرتے ہوئے کسی ایک شخص سے روز سلام کرتا ہے اور وہ مسلسل اس کے جواب کو ڈینائی کرتا ہے، دیتا ہی نہیں ہے، تو اب اس کی تو کیونکہ ظاہر سی بات اس کو سلام کرنا اس کے اوپر تو واجب ہے نہیں، تو اب یہ اگر سلام چھوڑ سکتا ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بالکل، سلام دیکھیں، سلام کی ابتدا واجب نہیں ہے، مستحب ہے اور اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اگر یہ شخص کسی کو سلام کرتا ہے اور وہ رد نہیں کرتا ہے، یعنی جواب نہیں دیتا ہے، تو وہ گناہ گار ہے، اس نے کوئی ایسا غلطی نہیں کی ہے۔ لہٰذا اور اگر یہ ایک مدت کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اب اس کو سلام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور مزید سلام کرنے سے میری ہی تاخیر ہوگی اور اس شخص کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یا یہ گناہ میں نہ پڑے اور جواب نہ دینے کے گناہ میں ملوث نہ ہو، اس لیے ترک کر رہا ہوں، تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل ترک کر سکتے ہو، کیونکہ ویسے بھی واجب نہیں ہے سلام کرنا، اور ایک حد کے بعد جب انسان کو لگے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ ترک کر سکتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک جواب جو آپ نے دیا اس کو ایک سوال میں بھی تبدیل کر دیں
کہ کوئی شخص اس بنا پہ سلام کرے کہ وہ جواب نہیں دے رہا ہے تو ہم اس کو جبراً سلام کرتے رہیں گے تاکہ یہ گناہ میں ملوث ہو جائے، تو یہ کہ ٹھیک رہے گا؟ دیکھیں اگر انسان اس عمل کو اس طرح سے انجام دیتا ہے کہ سامنے والا ہم کو جواب تو نہیں دے رہا ہے لیکن جواب نہ دینے کے نتیجے میں خداوند عالم اس کو قیامت میں اس کو سزا دے گا، اس نیت سے کر رہا ہے، ولو یہ بہت اچھی نیت نہیں ہے، لیکن اپنے آپ میں چونکہ وہ ایک ایسا عمل انجام دینا چاہتا ہے کہ جو خدا کو سلام پسند ہے اور وہ جانتا ہے کہ سامنے والا جواب نہیں دے گا، پھر بھی سلام کی ابتدا کرتا ہے، اگر صرف یہ نیت ہے کہ خداوند عالم اس کو سزا دے تو یہ بہت اچھی چیز ایک مومن کو زیب نہیں دیتی ہے۔ لیکن اگر نیت یہ ہے کہ شاید کسی دن اس کا دل نرم پڑ جائے، میرے سلام کرنے کے نتیجے میں نرم پڑ جائے، کسی دن یہ بات کر لے گا، کسی دن کرودت ختم ہو جائے گی، تو اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ آقا۔ اب ایک بھائی کا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، اگر کسی کو پائلس کی پرابلم ہو جائے اور نماز کے دوران اس کے خون کا جاری ہو جائے تو اور اس کے کپڑے پر بھی آ جائے تو کس طریقے سے نماز ادا کی جائے؟ دیکھیں اگر انسان کو کوئی ایسی پریشانی ہے جیسے کہ آپ نے اشارہ کیا اور اس کو زخم ہے یا خون آ جاتا ہے بار بار، تو اگر مثال کے طور کے اوپر اس کے پاس اتنا وقت رہتا ہو، یعنی مثلا اس کو معلوم ہے کہ میں اتنی دیر جتنی دیر میں اگر نماز پڑھوں گا، مثال کے طور پہ کھانے کے بعد تھوڑی دیر مجھے پریشانی ہوتی ہے یا کھانے کے 2 گھنٹے بعد مجھے پریشانی ہوتی ہے، تو جس وقت اسے پریشانی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو وقت ہے اسی میں اپنی نماز کو تمام کر لے، یعنی وضو کرے اور نماز کو جلدی جلدی پڑھ لے۔ لیکن اگر مان لے کوئی ایسی بیماری اب اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ وہ بہت دیر تک روک نہیں سکتا ہے اور بہرحال کسی بھی وقت اگر نماز پڑھے اس کو یہ پریشانی ہونی ہی ہونی ہے، تو پھر وہ ایک کام یہ کر سکتا ہے کہ اپنے پاس وضو کا پانی رکھ لے، کیونکہ اگر ریا خارج ہو رہی ہے یا معدے سے کوئی چیز باہر آ رہی ہے تو اس کا وضو بھی باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر وضو خون خالی نکل رہا ہے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وضو باطل نہیں ہوگا، لیکن بہرحال اس کے کپڑے نجس ہو جائیں گے۔ تو اگر وہ بدل سکتا ہے، یعنی اس طرح سے ہے کہ ایک بار بدل لے گا کپڑے، دوبارہ پھر اتنی دیر صبر کر سکتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی بیچ میں نماز تمام کر لے۔ لیکن نہیں، یہ مسلسل سلسلہ رہے گا، جتنی بار بھی وہ روکے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو 2 کام، اگر وضو بھی ٹوٹتا ہے یعنی ریا خارج ہوتی ہے تو یہ انسان اپنے پاس وضو کا ظرف رکھ لے، پانی رکھ لے، جیسے ہی وضو ٹوٹے، ریا خارج ہو، یہ فوراً وضو کر لے، جہاں سے نماز ختم ہوئی تھی وہیں سے نماز کو کنٹینیو کر دے اور نماز تمام کرے۔ اور اگر ریا خارج نہیں ہو رہی ہے، صرف خون کا مسئلہ ہے، خون زخم سے آ رہا ہے، تو اس کی اتنا نہ کرے اور اپنی نماز پڑھے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر ممکن ہو، اگر امکان میں ہو، جیسے کہ آج کل ہو جاتا ہے کہ مثال کے طور پر پیمپرز ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز ہے کہ وہ پہن سکتا ہے کم سے کم نماز بھر میں، تاکہ مثال کے طور پر اس کا بدن یا دیگر چیزیں نجس نہ ہو، تو اور مناسب ہے، کیونکہ اگر روک نہیں سکتا ہے تو کم سے کم باقی بدن کو نجس ہونے سے محفوظ کر لے تو اور بھی آسان طریقے سے نماز ادا کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ ہم رینٹ پر رہتے ہیں اور برابر میں رہنے والے اہل سنت حضرات ہیں جو جناب ابو طالب کو کافر کہتے ہیں، ان سے کئی بار بحث بھی ہو چکی ہے اس بات پر، لیکن وہ نہیں مانتے، اس کے باوجود بھی وہ ہم سے بات چیت بھی کرتے رہتے ہیں اور آپس میں لین دین بھی کرتے رہتے ہیں، جبکہ کھانے کی چیزوں کو ہم منع بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ان سے دوری اختیار کر لینا چاہیے، ان کے ساتھ اسی طرح سے میل جول رکھیں اور کھانا پینا جاری رکھیں؟ دیکھیں جناب ابو طالب علیہ السلام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مومن ہے، قریش کے مومنین میں سے ہیں، اسلام لانے والے افراد میں سے ہیں، اسلام کے محسن ہیں، رسول کی جان بچانے والوں میں سے ہیں، اور ان کے مومن ہونے، ان کے مسلمان ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن بہرحال بنی امیہ نے جو ایک سازش کی اہل بیت علیہ السلام کے ہستیوں کو بدنام کرنے کی، امیر المومنین کی دشمنی میں امیر المومنین کے والد کو کافر کہنے کی کوشش کی، رسول اکرم کی دشمنی میں رسول کی والدہ کو مثلا کافر کہنے کی جرات کی، اور اس طرح کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔ تو اولاً تو کوشش کریں کہ اس طرح کے مسائل میں آپس میں جھگڑا نہ کریں، کیونکہ یہ ایسے مسائل ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، اس میں جھگڑا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر وہ شخص متدین ہے، وہ سمجھدار ہے، کتابیں سمجھ سکتا ہے، تو 1 یا 2 کتابوں کی معرفی کر کے بات ختم کر کے آپ آگے بڑھیں، یا آپس میں طے کر لیں کہ اس موضوع پہ ہم آپس میں بحث نہیں کریں گے اور ایک پڑوسی کی حیثیت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس موضوع کے علاوہ کوئی اور مسئلہ نہیں ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اور اس موضوع کا آپس میں ڈسکس
نہ کریں اور ایک پڑوسی کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. اور اگر نہیں اس موضوع کے علاوہ بھی بہت سے موضوع ہیں اور وہ مسلسل اپنے معاملات پہ مصر ہے اور آپ مسلسل اپنے معاملات میں مصر ہیں اور کسی طرح سے بیچ کا راستہ نہیں نکل سکتا ہے، تو پھر ایک معاملہ طے کر کے، اصل وہی طریقہ ہے کہ ایک دوسرے سے معاملہ طے کر کے ایک معاملہ طے کر لیں کہ بھئی ہم ان معاملات میں ایک دوسرے سے بحث و گفتگو نہیں کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک مسلمان کی حیثیت سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو رکھیں گے. لیکن اگر کوئی عناد رکھتا ہو اور دشمنی میں اہل بیت علیہ السلام کے پر مصر ہو اور اہل بیت کا بھی احترام نہ کرتا ہو، تو پھر ایسے سے معاملات میں پرہیز کرنا چاہیے. چلیے بہت شکریہ. انہوں نے سوال کیا کین وی واچ کامیڈین ویڈیوز؟ اس طرح کے ویڈیوز جو آتے ہیں آج کل بہت فحش اور گالیاں جس میں ہیں، تو کیا اس کو دیکھنا صحیح ہے یا جائز ہے؟ دیکھیے جہاں تک شرعاً مسئلہ ہے، فحش کلامی خود ایک قبیح چیز ہے. رسول اکرم نے فحش دینا، فحش کرنا اور زبان پہ جاری کرنے سے منع فرمایا ہے، اور عام طور سے ایک مومن کی کردار کے خلاف ہے یہ عمل کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو سنے، کیونکہ بالآخر جو سنے گا پھر اس کی زبان پر بھی جاری ہونے لگے گا. لہٰذا اگر شرعاً حرام نہ بھی ہو تو اخلاقاً یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے اور اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھے، کیونکہ بالآخر ہم پر اثر ہوگا، ہمارے گھر پہ اثر ہوگا، ہماری تربیت پر اثر ہوگا. لہٰذا ان سے اجتناب کرنا چاہیے. اگر کو ان کا سوال سلام، کیا وضو کے بعد پانی کو کسی کپڑے سے صاف کر سکتے ہیں؟ یہ صحیح عمل ہے یا؟ وضو کرنے کے بعد بہتر یہ ہے کہ انسان وضو کے پانی کو پوچھے نہیں، یعنی اپنے چہرے کو یا اپنے ہاتھ کو گیلا رہنے دے. روایات میں ہے کہ وضو کا پانی جب تک انسان کے بدن پر ہے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. اگر آپ پانی کو خشک کر دیں گے تو وہ استغفار بھی بند ہو جائے گی. وضو آپ کا صحیح ہے، وضو میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ پانی رہنے دیں اور خود بخود اس کو خشک ہونے دیں تو آپ ثواب سے محروم نہیں ہوں گے اور فرشتوں کے استغفار میں بھی آپ شامل حال رہیں گے. لیکن اپنے آپ پہ اگر اس کو خشک کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وضو صحیح ہے. جزاک اللہ. مولانا صاحب پلیز یہ بتائیں کہ مسٹربیشن کی بہت بری عادت ہے، اس کا کوئی ایسی چیز بتائیں جس کے کرنے سے یہ جو گندی عادت ہے وہ چھوٹ جائے. دیکھیے مسٹربیشن شرعاً حرام ہے، تو اگر انسان ایک ایسا عمل ہے جو آپ کسی کے سامنے کرنے کو تیار نہیں ہوں گے، اگر ایک کمرے میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہو تو شاید آپ یہ کام انجام نہ دیں. تو انسان ہر چیز کے لیے سب سے بہترین چیز انسان کا اپنے اوپر اعتماد ہے اور اپنے آپ کو شخصیت دینا ہے. ایک انسان اپنے آپ سے سوال کرے کہ یہ عمل میں ایک چھوٹے سے بچہ جو بالکل نہ سمجھ ہو اس کے سامنے بھی انجام دینے سے پرہیز کروں گا، تو پھر اس عمل کو ہم خداوند عالم کے سامنے کیسے انجام دے سکتے ہیں جو ہر حال میں ہمیں دیکھنے والا ہے. تو اپنی شخصیت اگر طے کر لے کہ میں شخص ہوں، مجھے جو اللہ نے شخصیت دی ہے اور میں اپنے نفس کو مہار کر سکتا ہوں اور میں اپنی خواہشات پر اپنی عقل سے کنٹرول کر سکتا ہوں، تو انشاءاللہ ضرور ان کو خدا یہ توفیق عطا فرمائے گا. استغفار کریں، توکل کریں، توسل کریں، عہد کریں، اور انشاءاللہ دھیرے دھیرے اس بیماری سے، اس کو بیماری بھی کہہ سکتے ہیں سائیکولوجیکل، اور اس گناہ سے انشاءاللہ خدا ان کو نجات عطا فرمائے گا. انشاءاللہ ڈاکٹر کو بھی دکھا سکتے ہیں، کسی سائیکیٹرسٹ کو بھی لے سکتے ہیں، سائیکالوجسٹ کو بھی دکھا. بالکل، ہر وہ چیز جو آپ کی مددگار ہو سکتے ہیں. آج کل تو بہت اچھے سائیکیٹرسٹ معاملے میں مل سکتے ہیں جو اس چیز کے ماہر ہیں اور آپ کو چیزوں میں ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم سماج میں دھیرے دھیرے ازدواج کے مسائل کو اگر آسان کر دیں اپنے جوانوں کے لیے تو شاید بہت سے ایسے مسائل ہمارے لیے اپنے آپ حل ہو جائیں گے. تو اس میں بزرگوں کی بھی پہل کرنی چاہیے، اور فی الحال کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کر کے، کسی ماہر سے رجوع کر کے اگر اس چیز کو حل کر سکیں تو بہت مناسب ہے. چلیے بہت شکریہ. السلام علیکم. غسل جنابت کرتے ہوئے باتھ روم میں جو کپڑے ٹنگے ہوتے ہیں یا آس پاس میں جو پانی کی چھینٹیں جاتی ہیں، کیا اس سے ان سب چیزوں کو پاک کرنا ضروری ہو جاتا ہے یا وہ سارے جو چیزیں وہ نجس ہو جاتی ہیں؟ نہیں، غسل جنابت یا انسان جب مجنب ہوتا ہے تو اس کا بدن نجس نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا بدن بھی نجس ہے، جس کو وہ چھوئے گا وہ بھی نجس ہو جائے گا. صرف اتنا حصہ جہاں پر نجاست لگی ہو، اگر مجنب ہوا ہے یا اس نے مثال کے طور پر ازدواجی تعلقات قائم کیے ہیں اور اس کے بدن سے منی خارج ہوئی ہے، تو اگر اس کا کوئی حصہ اس کے بدن یا لباس پر ہے تو اتنے کو پاک کر لینا ضروری ہے، لیکن اس کا پورا بدن نجس نہیں ہے. تو غسل کرتے وقت اگر وہ پانی کسی چیز پہ جا رہا ہے اس کے بدن سے لگ کر تو کوئی چیز نجس نہیں ہوئی، پانی پاک ہے، اس کے اوپر بالکل طہارت کا حکم ہے، صاف ہے، پاک ہے پانی، کوئی بھی چیز نجس اس سے نہیں ہوگی. اگر کچھ اور سوالات ہیں، انہوں نے پوچھا کہ نماز جمعہ کے بارے میں، کہ اس کے بارے میں بڑا کنفیوژن ہے کہ یہ واجب ہے کہ یہ سنت ہے. دیکھیں نماز جمعہ غیبت کے زمانے میں واجب تخیری ہے، یعنی انسان کو دو واجب کے بیچ میں اختیار ہے، چاہے ظہر کی نماز پڑھے چاہے جمعے کی نماز پڑھے. غیبت کے زمانے اگر امام موجود ہو
اور جمعے کو قائم کرے امام وقت، تو یعنی امام معصوم اگر موجود ہو اور جمعے کو قائم کرے یا اس کے حکم سے اس کا نائب نماز جمعہ کو قائم کرے تو نماز واجب ہے۔ جی لیکن غیبت کے زمانے میں جب امام خود موجود نہیں ہے اور انہوں نے نائب خاص نماز جمعہ کے لیے نہیں تعین کیا ہے، تو تمام مراجع کا نظریہ یہ ہے کہ یہ واجب تخیری ہے، یعنی انسان کو اختیار ہے کہ جمعے کے دن ظہر کے وقت چاہے وہ نماز ظہر ادا کرے چاہے نماز جمعہ ادا کرے۔ اگر جمعہ پڑھ لے تو اس پر سے ظہر نہیں ہے، اگر ظہر پڑھ لے تو اس کے اوپر جمعہ نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ ایک اور سوال انہوں نے لڑکوں کے کان یا کان میں بالی پہننا اور اس طریقے سے کچھ ایسے زیورات پہننا کہ جو زیب نہ دیتے ہوں اور خاص طور سے خواتین کی طرف جاتے ہوں، تو وہ کس طرح کا عمل ہے؟ دیکھیں جہاں تک کان چھدانے کی بات ہے یا کان میں چھلا پہننے کی بات ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بہت سے علاقوں میں لڑکے بھی یہ کام انجام دیتے ہیں۔ البتہ چھلا پہنے یا اگر کوئی چیز پہن رہے ہیں تو وہ سونے کی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر کان چھدانے کے بعد کوئی ایسی چیز پہن رہے ہیں جو خواتین کے زیورات سے مشابہ ہے تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک ایسی چیز پہن رہے ہیں جو خواتین پہنتی ہیں تو اس چیز کو انجام نہیں دینا چاہیے، لیکن باقی اپنے آپ میں کان چھدانا، چھلا پہننا، کوئی بھی ایسی چیز پہننا جو مرد عام طور سے اس علاقے کے مرد پہنتے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹیٹو کے اوپر بہت سارے سوال انہوں نے بھی پوچھا ہے کہ ٹیٹو بنانا جسم پر کیسا ہے، حرام ہے یا جائز ہے؟ دیکھیے ٹیٹو بنانا جسم کے اوپر مکروہ عمل ہے، یعنی اپنے آپ میں ایک عمل اچھا عمل نہیں ہے، لیکن اگر ٹیٹو کسی امام کے نام پر یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا یا خداوند عالم کے اسماء میں سے کسی نام پر رکھا جائے یا قرآن کی کوئی آیت لکھنے جائے تو وہ حرام ہو جائے، کیونکہ خدا کا نام، رسول کا نام، قرآن کی آیت اور اہل بیت علیہ السلام کا نام، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کا نام جو ہے اس کو بغیر وضو کے مس نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا ٹیٹو بنائیں گے تو جسم کے اوپر مسلسل وہ رہے گا اور حالت نجاست میں بھی اس کے اوپر ہاتھ جائے گا، ہاتھ نہ بھی جائے تو جسم کا ایک حصہ ہے، لہٰذا مسلسل مس ہوتا رہے گا، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اپنے آپ میں ٹیٹو بنانا ایک مکروہ عمل ہے، نہ انجام دے تو بہتر ہے، لیکن اگر انجام دے دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ عام دنوں میں بلیک کپڑا پہنا جا سکتا ہے؟ دوسرا یہ کہ بلیک کپڑا پہننے کی بھی کچھ چیزیں جیسے جیکٹ ہے، مثلا شرٹ ہے، ٹی شرٹ ہے، پینٹ نہیں پہنتے، تو اس کے بارے میں محرم میں تو ظاہر سی بات ہے سبھی کو پتہ ہے، یہ سوال کئی بار آ چکا ہے، تو اس کو ذرا بتا دیجیے۔ دیکھیں عام دنوں میں یعنی غیر عزائے سید الشہداء یا دیگر ائمہ علیہم السلام اور معصومین علیہم السلام کی شہادت کے موقع پر غم کے دنوں میں سیاہ لباس پہننا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحب عمل ہے، کیونکہ ہم اپنے غم کا اظہار اس ذریعے سے کرتے ہیں، لیکن عام دنوں میں سیاہ لباس پہننا مکروہ ہے اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے کوئی لباس نہ پہنے۔ البتہ کچھ چیزوں کو استثناء کیا گیا ہے، جیسے مثال کے طور پر جرابیں ہیں یا خواتین کی عبا ہے یا یہ عبا جو ہم پہنتے ہیں وہ عبا ہے یا مثال کے طور پر عمامہ ہے، ان چیزوں کو استثناء کیا گیا ہے، اور جس طرح کے آپ نے سوال کیا جیکٹ ہے یا اس طرح کی چیزیں تو بہتر یہ ہے کہ کالی مشکی سے یعنی سیاہ سے پرہیز کیا جائے، لیکن اگر وہ سیاہ پہن لے تو کوئی حرج نہیں ہے، خصوصاً اگر علامت نہیں ہے، جیسے ایک زمانے میں بنی عباس کی علامت تھی سیاہ لباس، تو اگر علامت کے عنوان سے نہیں تب تو بالکل ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے آپ میں سیاہ لباس غیر از غم کے پہننا مکروہ ہے، انسان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ انہوں نے بھی سوال کیا السلام علیکم، جو نام پہنتے ہیں باہر میں اور خاص طور خصوصاً شادی کے موقع پر جو تعویذ باندھتے ہیں اس میں زہرا سلام اللہ علیہ اور امام علی علیہ السلام یا پنجتن پاک کے نام ہوتے ہیں، تو یہ کیا پرمیسیبل ہیں، اس کو پہنا جا سکتا ہے؟ اس کے بارے میں عام طور سے بر صغیر میں اس طرح کا مسئلہ ہے، البتہ نام اہل بیت علیہ السلام کے تبرک کے عنوان سے یا حفاظت کے عنوان سے یا ان کی برکت کو حاصل کرنے کے عنوان سے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بغیر وضو کے اس کو مس نہیں کیا جا سکتا۔ اگر نام حتی بازو پہ لکھا ہوا ہے یا عام طور سے صحرے پہ لکھا ہوا ہے یا کہیں رکھا ہوا ہے تعویذ کے طور پر ہے یا امام ضامن کے طور پر بہت سے علاقوں میں باندھا جاتا ہے تو اس کو بغیر وضو کے چھوا نہیں جا سکتا، اس کا احتیاط رکھیں، وہ اللہ خود اپنے آپ میں پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر خواتین لاکٹ پہن رہی ہیں وہ نام لکھا ہوا ہے تو ان کو وضو کا احتیاط کرنی چاہیے، یا اس طرح سے اس لاکٹ کو بنائیں کہ وہ جسم سے ٹچ نہ ہو۔ اگر کیونکہ اس پہ کچھ نام یہ جیسے عبارت ہے، مثلا انگلش میں اگر لکھا ہے یا اس میں کوئی بھی کسی بھی لینگویج میں اگر وہ نام لکھا ہے تو اس کو اگر خود نام لکھا ہے یعنی اہل بیت کا اصل نام لکھا ہے، چاہے وہ کسی بھی رسم الخط میں لکھا ہو یا خدا کا نام کسی بھی رسم الخط میں لکھا ہو، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ یہ خدا وند عالم جیسے اب مثلا اس کی جو صفات ہیں
اس صفات کو بھی اگر لکھا ہے کسی سے. اگر اسماء حسنہ میں سے کوئی نام ہے جس کا تبادل خدا کی طرف جاتا ہے تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. بہت شکریہ آقا. ابھی سوال اور کر لیتے ہیں. ان میں ایک سوال انہوں نے کیا. کیا میرا سوال یہ ہے کہ ہندو کے گھر میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اگر کسی وجہ سے آپ کسی گھر میں ہیں اور وہاں نماز کا وقت ہو جائے اور اس کے علاوہ کہیں اور نماز آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں یا وہاں پڑھ سکتے ہیں، مطلب وہاں وہی موقع ہے آپ کے نماز پڑھنے کا، تو اگر وہ جگہ جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ پاک ہے، مثال کے طور پر آپ اپنے ساتھ مصلی لے گئے ہیں یا کوئی چٹائی لے گئے ہیں اور اس کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، قبلے کی رعایت کر کے نماز پڑھی جا سکتی، کیونکہ اجازت اس کی ملی جائے گی. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام احکام اسلامی اور آپ کے سوالات ہم تک پہنچ رہے ہیں. انشاءاللہ مزید سوالات اور موضوعات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عجل ولیک الفرج.